کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ سچ سچ بتا دینا ہر کسی کو تباہی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کیونکہ ہر شخص جو ہوتا ہے سننے کے قابل نہیں ہوتا، اور ہر رشتہ خیر خواہ نہیں ہوتا۔ جو راز صرف اللہ کو پتہ ہو وہ لوگوں پر کھول دیے جائیں تو وہی راز آپ کو رسوا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی 12 ایسی باتیں ہیں جو آپ کو کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے، تاکہ آپ کو اپنے ان چیزوں کو آپ کے خلاف استعمال نہ کریں، آپ کو رسوا نہ کریں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے اپنے خواب اور پلانس کسی کو نہ بتائیں، ورنہ لوگ انہی خوابوں سے آپ کو توڑ دیں گے۔ کچھ خواب صرف اللہ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، انسانوں کے ساتھ نہیں۔ جب آپ اپنے دل کی بات، اپنے ارادے، اپنے پلانس یا اپنی منزل کسی کو بتاتے ہیں تو یاد رکھیں ہر سننے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بظاہر مسکرا کر داد دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن دل میں حسد، بدگمانی اور جلن کے شعلے اٹھنے لگتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں جو بغض چھپا ہوا ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ یہ آیت ہمیں سیدھا پیغام دیتی ہے کہ ہر کوئی آپ کے راز سننے کے قابل نہیں، کیونکہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی خوشی سے دکھی اور آپ کی ترقی سے جلے ہوتے ہیں۔ خواب جب ٹوٹتے ہیں تو پھر انسان اندر سے بکھر جاتا ہے، اور جب خواب کسی اور کے حسد کی آگ میں جل جائیں تو انسان نہ صرف مایوس ہوتا ہے بلکہ آئندہ کسی پر اعتبار کرنے کی ہمت بھی کھو دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر خواب کو سب کے سامنے بیان نہ کرو، کیونکہ ہر سامع تمہارا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ جب تک کام مکمل نہ ہو جائے اسے صرف اللہ کے ساتھ شیئر کریں، استخارہ کریں، دعائیں کریں، لیکن لوگوں کو نہ بتائیں۔ کام جب مکمل ہو جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور لوگوں کو پھر خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اگر کسی قریبی کو بتانا بھی ہو تو صرف اس کو بتائیں جس پر آپ کو مکمل بھروسہ ہو، جس کے دل میں آپ کے لیے حسد نہ ہو۔ خاموشی جو ہے ایک ڈھال ہے۔ خواب وہ شیشے ہوتے ہیں جنہیں صرف ان ہاتھوں میں پکڑائیں جو انہیں توڑنے کے لیے نہیں، سنبھالنے کے لیے ہوں۔ جب آپ کے خواب لوگوں کی نظروں سے محفوظ ہوں گے تو اللہ ان کو اپنی قدرت سے مکمل کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے جب ذکر کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر جو ہے اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر کسی کے سامنے اپنے خواب، اپنی باتیں، پلانس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، اپنی ازدواجی زندگی کی کمزوریاں کسی سے شیئر نہ کریں، ورنہ آپ کا رشتہ کمزور ہو جائے گا اور آپ کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ ازدواجی رشتہ جو ہے یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو دو انسانوں کی محبت، سمجھوتے، عزت اور رازداری سے مضبوط بنتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس رشتے کی کمزوریاں، جھگڑے یا تلخیاں کسی تیسرے شخص تک پہنچتی ہیں تو یہ رشتہ کھوکھلا ہونے لگتا ہے، اور جب یہ باتیں رشتہ داروں یا عام لوگوں تک پہنچتی ہیں تو وہ نہ صرف آپ کے تعلق کو کمزور کرتے ہیں بلکہ آپ کی عزت کو بھی مجمع عام میں روند دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ آیت جو ہے ازدواجی رشتے کی عظمت اور رازداری کو بیان کرتی ہے۔ جیسے لباس جسم کو ڈھانپتا ہے ایسے ہی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے عیب، کمزوریاں اور رازوں کو ڈھانپتے ہیں۔ اگر لباس پھٹ جائے یا اتار دیا جائے تو انسان ننگا ہو جاتا ہے، اور یہی حال اس رشتے کا ہوتا ہے۔ جب اسے دوسروں کے سامنے کھول دیا جائے تو رسوائی ہی ہوتی ہے۔ عورت یا مرد جب شکایتیں دوسروں سے کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں پھر شکوے بڑھتے ہی ہیں۔ دوسروں کی جو رائے ہے وہ آپ کے رشتے پر حاوی ہو جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی کو رسوا کرتے ہیں وہ شخص دوبارہ پھر آپ پر دل سے اعتبار کرتا ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ شادی شدہ زندگی کے مسائل کو سوشل میڈیا پر ویڈیو یا پوسٹ کی صورت میں شیئر کرتے ہیں کہ میرا شوہر یہ کہتا ہے، میری بیوی ایسا کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں لیکن کسی کے دل میں آپ کے لیے دعا نہیں نکلتی، بلکہ تبصرے میں توہین، طنز اور مذاق ہوتا ہے۔ یہ آپ کی عزت اور رشتے دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ شوہر اور بیوی جو ہے اپنے مسئلے آپس میں بیٹھ کر حل کریں، دوسروں کی رائے کو فیصلے پر حاوی نہ ہونے دیں۔ زبان پر ضبط رکھیں، کیونکہ زبان سے نکلا ایک جملہ رشتہ توڑ دیتا ہے، اور چپ لگی ہوئی دعائیں جو دل جوڑ دیتی ہیں۔
جو رشتہ بنتا ہی دلوں میں ہے وہ زبان کے زخموں سے ٹوٹتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر یا بیوی کی شکایت سب کے سامنے کریں گے نا تو لوگ آپ کے گھر کے چراغ کو بجھانے میں دیر نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، شوہر اور بیوی کے بیچ کا پردہ جتنا مضبوط ہوگا رشتہ بھی اتنا ہی خوبصورت رہتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ اپنی مالی مشکلات یا قرض کی تفصیلات کسی کو مت بتائیں، ورنہ لوگ آپ کی خودداری کو روند ڈالیں گے۔ کبھی کسی سے یہ نہ کہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مقروض ہیں، آپ کے حالات خراب ہیں۔ کیونکہ دنیا سننے کے لیے نہیں، ہنسنے کے لیے بے تاب بیٹھی ہے۔ آپ کی غربت ان کے لیے ایک لطیفہ ہے، آپ کی ضرورت ان کے لیے ایک تماشا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، وہ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں ان کی ظاہری حالت سے تم انہیں غنی سمجھو گے، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اصل عزت والے لوگ وہ ہیں جو اپنی تکلیفیں چھپا لیتے ہیں، دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان کے چہرے سے کبھی کوئی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ان کے دل پر کیا بیتی ہے۔ جب آپ اپنی غربت ظاہر کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کے وقار کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ پر ترس نہیں بلکہ حقارت کی نگاہ ڈالی جاتی ہے۔ دل ٹوٹتا ہے جب آپ مدد مانگیں اور جواب میں طنز سنیں، ہمیں کیا فائدہ تمہاری مدد سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تنگ دستی کو راز رکھو۔ کیونکہ اگر دنیا کو پتہ چل گیا تو تمہاری عزت دنیا کے پیروں تلے رون دی جائے گی۔ اپنی مالی تکلیف صرف اللہ سے بیان کریں، کیونکہ وہی دینے والا ہے۔ اگر قرض ہے تو کوشش کریں کہ دل سے اس کی ادائیگی کی نیت رکھیں، اللہ پاک مدد کرے گا۔ کسی ضرورت مند انسان کی عزت نہ توڑیں اور خود بھی کسی کے سامنے اپنا وقار برباد نہ کریں۔ وہ انسان نہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے جو خالی جیب کے ساتھ بھی مسکرا دے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ کیونکہ اللہ کی مدد سب سے پہلے انہی کے لیے آتی ہے جو اپنی خودداری کو قربان نہیں کرتے۔ یہ جو غربت نہیں، یہ عیب نہیں ہے، لیکن اسے دکھا کر عزت گنوانا بڑا نقصان ہے۔ خودداری، خاموشی اور اللہ پر یقین، یہی اصل دولت ہے۔ کی طرف اپنی ازدواجی قربت یا بیڈ روم کی باتیں کسی سے مت کیجیے، ورنہ اللہ کی لعنت اور دنیا کی رسوائی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ ازدواجی رشتہ نہ صرف دنیاوی تعلق نہیں ہوتا بلکہ روحانی، جسمانی اور نفسیاتی محبت کا مضبوط ترین بندھن ہے۔ یہ وہ نازک رشتہ ہے جو ایک مقدس راز پر کھڑا ہوتا ہے، اور اس راز کو فاش کرنا صرف رشتے کو کمزور نہیں کرتا بلکہ اللہ کی ناراضگی کو بھی دعوت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑا خائن وہ ہوگا جو بیوی سے ہم بستری کرے اور پھر اس کے راز دوسروں کو بتائے۔ یہ واضح پیغام ہے کہ ازدواجی تعلق کی تفصیلات کسی سے بیان کرنا، چاہے مذاق میں ہو یا سنجیدگی سے، شرعی اور اخلاقی دونوں حوالوں سے سخت ترین گناہ ہے۔ ازدواجی تعلقات میں نہ شرم، پردہ اور رازداری ختم ہو جاتی ہے، تعلق میں روحانیت کی جگہ حیوانیت آ جاتی ہے، رشتے میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج کل سوشل میڈیا پر نا شادی شدہ زندگی کے ایسی نجی لمحات کو یوٹیوب، ٹک ٹاک یا فیس بک پر کہانیوں کی صورت میں یا کپل ٹاک کی ویڈیوز میں بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح نا شیطانی شہوت کو ہوا دیتا ہے اور دوسری طرف مقدس تعلقات کو مذاق بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر لائک اور ویو کے ساتھ آپ کے نامہ اعمال میں گناہوں کا بوجھ بڑھتا ہے۔ کیونکہ آپ ایک مقدس پردے کو سر بازار چاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوست یا رشتہ دار اندر ہی اندر حسد کرنے لگتے ہیں، آپ کے شریک حیات کا وقار گر جاتا ہے، محبت کی پاکیزگی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی مدد اور رحمت رخصت ہو جاتی ہے۔ اپنی ازدواجی زندگی کے راز کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اگر کبھی کسی مشکل کا سامنا ہو تو شرعی عالمہ یا تھراپسٹ سے آپ علیحدگی میں بات کریں۔ ہمیشہ دعا کریں، اے اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان محبت، رحمت اور باعزت پردہ رکھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کے رشتے میں برکت، محبت اور تحفظ عطا کرے تو اپنے شریک حیات کی عزت کو اپنا فخر بنائیں، نہ کہ مذاق یا گپ شپ کا موضوع۔ اب آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف۔ اپنے بچوں کی ناکامیاں یا کمزوریاں دوسروں سے مت شیئر کریں، ورنہ لوگ نہ صرف آپ کا دل توڑیں گے بلکہ آپ کے بچوں کی زندگی کو تباہ کر ڈالیں گے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اپنے بچوں کی ناکامیاں یا کمزوریاں رشتہ داروں، دوستوں یا جاننے والوں سے بیان کرتے ہیں تو آپ ان کا نہ صرف اعتماد چھین لیتے ہیں بلکہ دوسروں کو ان کے خلاف ہتھیار بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار والدین کو اولاد کے معاملے میں محتاط رہنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ تحریم میں ہے، یعنی اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت میں والدین پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ صرف کھانا کپڑا نہیں بلکہ بچوں کی عزت نفس، اعتماد اور شخصیت کو بھی تحفظ دیں۔ جب ہم خود اپنی زبان سے اپنے بچوں کی کمزوریاں دوسروں کو بتاتے ہیں نا تو ہم ان کو اس آگ میں دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ بچہ جب یہ سنتا ہے نا کہ اس کی ماں یا باپ نے اس کی کمزوری دوسروں سے بیان کی ہے تو وہ خود کو حقیر محسوس کرنے لگتا ہے، اس کی خود اعتمادی ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ اندر سے نا مایوس ہو کر کہتا ہے کہ جب میری ماں ہی مجھے نکما سمجھے تو دنیا کیا سمجھے گی۔ لوگ پھر یہ کہنے لگتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو مت بلاؤ، وہ بدتمیز ہے، یا ان کے بیٹے کو نوکری نہیں ملی، وہ نالائق ہوگا۔ دوسروں کی زبان میں پھر زہر ہوتا ہے۔ رشتہ دار آپ کے بچوں کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں اور آپ بے بسی سے دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ بچے بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ کئی بچے جب والدین کی یہ روش دیکھتے ہیں نا تو وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں اور پھر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ بچوں کی ناکامی کو راز رکھیں، وہ آپ کا راز ہیں، ان کا وقار جو ہے آپ کا فرض ہے۔ صرف تربیت کے دائرے میں رہ کر بات کریں۔ اگر بچے میں کوئی کمی ہے تو اس پر دو افراد کے درمیان حکمت سے بات کریں، نہ کہ سب کے سامنے۔ حوصلہ بڑھائیں بچے کا، جہاں بچے ناکام ہوں وہاں ان کو کہیں بیٹا کوئی بات نہیں، دوبارہ کوشش کرو، تم کر سکتے ہو۔ دعا مانگیں، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما، انہیں صالحہ بنا اور ان کی کمزوریاں لوگوں سے چھپا دے۔ بچے جو ہیں نا یہ پھول ہیں اور ان پر الزاموں کی گرد نہ ڈالیں۔ یاد رکھیں دنیا آپ کے بچوں کی کمزوریاں کبھی معاف نہیں کرتی بلکہ انہیں تانوں کی زنجیروں میں جکڑ دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے مضبوط بنیں تو انہیں دوسروں کی زبان سے بچائیں۔ ان کی کمزوریوں کو چھپانا ان کی تربیت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اب آتے ہیں چھٹے پوائنٹ کی طرف، کسی کے ساتھ کی گئی نیکی یا مدد۔ اگر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ نے کسی کی مدد کر دی ہے یا کوئی آپ نے نیکی کی ہے تو اس کو بھول جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو بہترین انسان وہ ہے جو خود کسی کے ساتھ نیکی کر کے بھول جاتا ہے اور جو کوئی اس کے ساتھ نیکی کرے تو اس کو یاد رکھتا ہے کہ کسی نے مجھ پر احسان کیا ہے، کسی نے میرے ساتھ نیکی کی ہے۔ جب آپ ایسے کسی کی مدد کر کے ہر جگہ تشہیر کریں گے نا، جگہ جگہ لوگوں کو بتائیں گے تو اس میں اس بندے کی بھی عزت کم ہوتی ہے جس کی آپ نے مدد کی ہے، جس کو کوئی ضرورت تھی، اور آپ اپنی بھی عزت کم کرتے ہیں لوگوں میں۔ لوگ پھر آپ کو بھی انسلٹ، آپ کی بھی جگہ جگہ انسلٹ کریں گے کہ یہ تو تھوڑی سی مدد کرنے کے بعد نا جگہ جگہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، اس لیے آئندہ اس سے کوئی مدد نہ لے، کوئی اسے تعلق نہ رکھے۔ کبھی کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس سے بدلے کی امید مت رکھیں کہ وہ بھی میرے ساتھ اب یہ نیکی کرے یا بدلے میں وہ بھی مجھے کچھ دے یا میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، یا کچھ بھی بدلے کی امید مت رکھیں۔ ہمیشہ نیکی کر کے بھول جائیں، اللہ پاک اس کا صلہ آپ کو ضرور دے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا آپ اتنے مطمئن اور خوش کیسے رہ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ رات کو میں دو کام کرتا ہوں، ایک تو اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا مجھے کوئی بھی مجھے برا سلوک کرتا ہے نا میرے ساتھ، میں وہ رات کو اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور دوسرے نمبر پہ میں خود جو کبھی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہوں نا میں اس کو بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے میں ہمیشہ خوش اور مطمئن رہتا ہوں۔ تو اس لیے کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی۔ اس لیے کبھی آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں نا تو اس کو بھول جائیں، اور بدلہ صرف اللہ کی ذات دینے والی ہے، لوگوں سے بدلے کی امید مت رکھیں۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، اپنے شوہر یا سسرال کے تحائف یا مالی حالت کبھی کسی کو نہ بتائیں۔ اگر آپ کے شوہر آپ کو تحائف دیتے ہیں یا سسرال والے آپ کو مختلف موقعوں پر مختلف تحائف دیتے ہیں، یا آپ اپنی مالی حالت بہت اچھی ہے آپ ہر کسی کو بتائیں گی تو آپ کے خیال میں کوئی بہت خوش ہوگا؟ نہیں، آپ کے سامنے ہو سکتا ہے وہ خوشی کا اظہار کریں، لیکن اگر ہو سکتا ہے اس کے اپنے مالی حالات اچھے نہ ہوں یا اپنے اس کے ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں تو اس کے دل میں حسد آ سکتا ہے جو آپ کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ کے سسرال کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں، تو کسی کے ساتھ آپ کو بیان کرنے کی یا بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ شکر الحمدللہ کہیں، جب بھی آپ سے کوئی پوچھے تو آپ ہمیشہ الحمدللہ کہیں، اور اگر آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں تو بھی کسی کے ساتھ آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے شوہر کے میرے ساتھ حالات تعلقات ایسے ہیں
یا میرے سسرال والے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو کوئی آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچے گا. وہ یہی کہیں گے اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی برائی ہوگی جو اس کے سسرال والے اس کے ساتھ ایسا بیہیو کرتے ہیں یا ایسا رویہ رکھتے ہیں. تو اس لیے کسی بھی صورت میں اپنے گھر کے حالات کو کسی کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ہمارے تعلقات اپنے سسرال یا شوہر کے ساتھ اچھے نہیں ہیں نا، تو ہم کسی کو بتاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی عزت خود دوسروں کی نظروں میں کم کر رہے ہیں، خود لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں کمتر سمجھیں، ہمیں ہماری تو اس لیے جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کیسے حالات ہیں، آپ کے سسرال والے کیسے ہیں، آپ کے شوہر کیسے ہیں، تو الحمدللہ ہی کہیں. اسی میں آپ کی عزت اور اسی میں آپ کی بھلائی ہے. اب آتے ہیں 8ویں پوائنٹ کی طرف. اپنے اور شوہر کے جھگڑوں یا ازدواجی زندگی کے راز لوگوں سے مت بانٹیں. یہ راز اگر زبان سے پھسل جائے تو زندگی برباد ہو سکتی ہے. شادی شدہ زندگی کا حسن اس کے رازوں میں پوشیدہ ہوتا ہے. ہر رشتے میں اونچ نیچ آتی ہے، بحث ہوتی ہے، کبھی شوہر سختی سے پیش آتا ہے تو کبھی بیوی جذباتی ہو جاتی ہے. لیکن جو عورت اپنے شوہر کی خامیاں، گھر کے جھگڑے یا بیڈ روم کی باتیں باہر لا کر دوسروں کے سامنے رکھ دیتی ہے نا، وہ نہ صرف اپنے شوہر کی عزت پامال کرتی ہے بلکہ اپنی پوری ازدواجی زندگی کو داؤ پر لگا دیتی ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک ہمیں بار بار خاندانی رازوں کو چھپانے کا حکم دیتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر بھروسہ کرے تو امانت دار کو اپنی امانت لوٹانی چاہیے. شوہر اور بیوی کے درمیان جو اعتماد اور رازداری بھی ایک امانت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ کی گئی باتیں لوگوں کو بتائے یا بیوی شوہر کی باتیں باہر لے جائے. شوہر سے براہ راست محبت اور تحمل سے بات کریں. اللہ سے رازداری سے دعا مانگیں کہ رشتہ بہتر ہو. ماہر نفسیات سے پرائیویٹ رہنمائی لیں. عوامی تماشا نہ بنائیں. صرف وہ بات شیئر کریں جس کا مقصد اصلاح ہو، تباہی نہیں. ماں، بہن یا سہیلی سے بھی اس وقت بات کریں جب وہ سمجھدار اور غیر جانبدار ہو. اور دعا کریں یا اللہ میرے اور میرے شوہر کے دلوں میں محبت پیدا فرما، ہمیں ایک دوسرے کا رازدار بنا نہ کہ دشمن، اور مجھے ایسی زبان عطا کر جو صرف بھلائی بولے. بیوی کی سب سے بڑی طاقت اس کی خاموشی اور رازداری ہے. جو عورت شوہر کی کمزوریوں پر پردہ ڈالتی ہے نا، اللہ اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے. مگر جو اپنی شادی کا پردہ چاک کرتی ہے، دنیا اس کی عزت نوچ لیتی ہے اور خود وہ عورت زندگی بھر کے پچھتاوے میں جلتی ہے. اب آتے ہیں 9ویں پوائنٹ کی طرف. اپنے گناہ یا ماضی کی غلطیاں. دیکھیں گناہ ہر انسان کرتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں ہم سے، لیکن اگر ہم انہی میں الجھے رہیں گے، پریشان ہو جائیں گے یا اپنے آپ کو معاف نہیں کریں گے تو ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. جب اللہ پاک نے فرمایا ہے توبہ کرو اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی جان پر ظلم کرنے والے؟ جب آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو جب آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ آپ نے کوئی گناہ کر دیا ہے یا آپ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کوئی چھوٹی غلطی ہو گئی ہے، بڑی غلطی ہوئی، کوئی بھی ہے، آپ اللہ پاک سے دعا کریں اور آپ وعدہ کریں، توبہ کریں کہ میں آئندہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. آپ کو شرمندگی ہے، آپ کو واقعی پشیمانی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کریں، اور جب آپ توبہ کر لیں تو اس کے بعد اللہ پاک کے سپرد کر دیں آپ، اور سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ کو معاف کر دیا ہے. پھر اس چیز کو بھول جائیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے ذہن پر سوار رکھیں اور آگے غلطیاں مزید کرتے رہیں، اپنی زندگی کو خراب کرتے رہیں، تباہ و برباد کرتے رہیں. نہیں، اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، اور آئندہ اس غلطی سے پوری کوشش کریں بچنے کی. اور یہی اصل حکمت ہے. اگر آپ اسی چیز میں پریشان رہیں گے، الجھے رہیں گے نا، آپ اپنی باقی کی زندگی بھی جو ہے نا وہ خراب کر لیں گے. اب آتے ہیں 10ویں پوائنٹ کی طرف. اپنی نیکیاں، عبادات اور دینی قربانیاں لوگوں کو بتا کر ضائع مت کریں، ورنہ ریاکاری میں پڑھ کر سب کچھ برباد ہو جائے گا. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نیکی قبول ہو، اس کی عبادات اللہ کے نزدیک قبول ہوں اور وہ جنت کے قابل ٹھہرے. لیکن افسوس کہ آج کل بہت سے لوگ اپنی عبادات، نیک کام، صدقے اور خیرات کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے لگے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں، ان کی عزت بڑھ جائے. یہ عمل نہ صرف گناہ کا باعث بنتا ہے بلکہ آپ کے نیکی کے اجر کو بھی کم کر دیتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، اللہ اسے ریاکار سمجھتا ہے اور اس کی نیکی قبول نہیں کرتا.
لوگ پھر آپ کی نیکی کو ریاکاری سمجھ کر آپ سے دور ہو جاتے ہیں، اور اپنی نیکیاں خالص اللہ کے لیے کریں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ عبادات میں عاجزی اور خشوع پیدا کریں اور اپنی حالت صرف اللہ کے سامنے ظاہر کریں۔ دوسروں کو بھی نیکی کے کام کرنے کی ترغیب دیں، مگر اپنی خود نمائش سے گریز کریں۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ دوسروں کی خامیوں اور برائیوں کو کبھی عام لوگوں سے شیئر نہ کریں، ورنہ وہ آپ کو بھی نیچا دکھائیں گے۔ انسانی فطرت ہے کہ اگر آپ کسی کی برائی دوسروں کے سامنے کریں گے نا تو لوگ آپ کی بھی کمیاں نکالیں گے۔ یہ ایک بدترین رسم ہے جو نفرت، دشمنی اور ناانصافی کو بڑھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی آپس میں غیبت نہ کرو، اور دوسروں کی خامیاں دل میں چھپا کر ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ کسی سے بات کرنی ہو تو صرف اس کے فائدے کے لیے کریں۔ اپنے دل کو صاف رکھیں، رازدار بنیں اور ہمیشہ بھلائی اور اصلاح کی نیت سے ہی گفتگو کریں۔ اب آتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کی طرف۔ کسی کے راز یا باتیں جو آپ کو امانتاً بتائی گئی ہوں، جب آپ دوسروں کے راز سناتے ہیں نا کسی کو، تو لوگ پھر آپ پر بھی اعتبار چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر دوسروں کے راز ہمیں بتا رہا ہے نا تو ہم جو ان کے ساتھ باتیں کریں گے نا وہ بھی یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے گا، تو اس لیے پھر آپ کو لوگ چغل خور اور دوغلا سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر آپ کی عزت دوسروں کے سامنے کم ہو جاتی ہے، اور پھر جس کی باتیں آپ نے اس کے ساتھ شیئر کی ہیں نا وہ کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی سورس سے اس کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اس نے میری باتیں ایسے، میرے راز جو میں نے اس کو بتائے تھے وہ اس نے کسی کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں، تو وہ بھی آپ کو پسند نہیں کرتا، وہ بھی آپ سے تعلق ختم کر دیتا ہے، اور جس کو آپ نے بتائے ہیں وہ لوگ بھی آپ کو ذلیل و رسوا کریں گے، آپ کی عزت ختم ہو جائے گی ہر کسی کی نظروں میں۔ اور تو جو زندگی ہے نا ایک راز ہے، اور راز کو راز ہی رہنے دینا چاہیے۔ ہر بات زبان پر لانے سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ بات آپ کی عزت بنائے گی یا آپ کو ذلیل کرے گی۔ یاد رکھیں خاموشی بہت سی ذلتوں سے بچا لیتی ہے، اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو سب جانتا ہے مگر سب بتاتا نہیں ہے۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔